10 دن کا، لیکن جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری، تو 10 ہجری میں آپ نے پھر رمضان 20 دن کا گزارا۔ رمضان کی روزے کے بعد بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو آپ رمضان کے مہینے میں جبریل آسمان سے آتے تھے اور مل کر بیٹھ کر دونوں قرآن کا ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ جبریل پڑھتے آپ سنتے، پھر آپ پڑھتے اور جبریل سنتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال کے رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ مل کر 2 دفعہ قرآن ختم کیا، 2 دفعہ آپ نے سنایا اور 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ پھر اللہ کو یہ مہینہ باقی مہینوں میں اتنا پسند ہے، مقدس ہے، کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اور جب اب وقت آ گیا افطاری کا، یہ عجب وقت ہے اللہ کے آسمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کھا کیوں نہیں رہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ کھانا بھی پڑا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی محبت ہے، آپ کے حکم کی عزت ہے، اس لیے نہیں کھا رہے نہیں پی رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسے کرو کہ اب میری تسبیح چھوڑ دو، میرا ذکر چھوڑ دو، جتنے اس وقت افطار پہ لوگ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں تم ان کی دعا پہ آمین کرو۔ یہ وقت یہ ٹائم اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور پھر اینڈ ٹائم پر اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتا ہے کہ بھئی اپنی تسبیح چھوڑ دو اور جتنے اس وقت یہ افطاری پر بیٹھے روزے والے ہیں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر آمین کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رات اعلان بھی ہوتا ہے جو مانگو گے میں دے دوں گا، جو پاؤ جو سوال کرو گے پورا کروں گا۔ رمضان کا لفظی مطلب اور روزے میں جو جوڑ ہے، رمضان کا لفظی مطلب ہے جل جانا، جل جانا، اور روزے کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلے جو 330 دن کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رمضان میں جلانا شروع کرتا ہے۔ آگ میں چیزیں جلتی ہیں تو بھوک اور پیاس بھی ایک آگ پیدا کرتا ہے جسم کے اندر، اس میں اللہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ اور روزانہ 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 یہاں تک کہ 29ویں روزے اللہ تعالیٰ مسلمان مرد عورت کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، جس پر اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری بالکل آخر ٹائم میں کرتے تھے اور افطاری سورج کے چھپتے ہی فرماتے تھے کہ امت کے بھوک کے ٹائم کو کم کرنے کے لیے سحری بالکل آخر میں اور افطاری بالکل سورج کے ڈوبتے ہی۔ ہماری 2-2.5 منٹ لیٹ ہوتی ہے احتیاطاً، چونکہ آج کل افق صاف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ احتیاطاً ہے، ورنہ ہمارے نبی کے لیے آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج غروب ہوتا وہ اعلان کرتا، آپ اکثر کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے یا دودھ کے لسی سے یا ٹھنڈے پانی سے آپ روزہ افطار فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ سحری میں آپ حضرت علی اور ارباز بن ساریہ یہ سحری کھا رہے تھے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کھانا بند کریں میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، چھت پہ چڑھے اذان دینے کے لیے۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ اذان دیا کرتے تھے۔ پھر واپس اتر آئے، میں دیکھوں اللہ کے نبی کھانا بند کیا کہ علی تک چل رہا ہے۔ آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، سحری کھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ ہٹا لیا فوراً، پھر فرمایا ارے بھولے آدمی، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے
اسے سچا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو ٹائم سے پہلے نکال دیا، ٹائم ٹیبل میں چینجنگ بلال کی قسم کو سچا کرنے کے لیے۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے نبی نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔ اس میں ایک روزہ ہے، ایک اس میں قرآن کی تلاوت ہے، ایک رات کی تراویح ہے، اور ابھی آخری عشرہ ہے تو اس میں روزے کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے 82 جگہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 دفعہ تو آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ، لیکن 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پہ اخبار میں بتا دیتے ہیں 2 سیر گندم یہ فطرانہ ہے بھی صحیح، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ ماشاءاللہ سارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو صدقہ فطر بتاتا ہوں جو ہمارے نبی دیتے تھے، تو وہ زیادہ بھی ہے اور غریب کی دعا بھی ملے گی، بھلا بھی ہوگا۔ 3 کلو کشمش کا اگر آپ صدقہ فطر دیں گے تو وہ کوئی 2000 روپیہ بن جائے گا، اور اگر 2 کلو گندم کا صدقہ فطر دیں گے وہ 100 روپیہ بنے گا۔ ادا یہ بھی ہو جائے گا، ادا وہ بھی ہو جائے گا۔ ایک اس میں سنت کا اجر ہے، دوسرا آپ کا زیادہ مال کسی غریب کے گھر جائے گا، تیسرا وہ 100 روپے لینے پر اتنی دعا نہیں کرے گا جتنی 2000 لینے پر کرے، وہ تو اندروں نکلے گی پھر دعا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مال روزے کی زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اور شب قدر اس میں اللہ نے آخری رات کتنے بجے افطار؟ اچھا بس یہ آخری بات کریں۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اور اللہ نے اس کا جو تعارف کروایا ہے کیا خوب کروایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر خود ہی سوال اٹھایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں خبر ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ ہمیں تو خبر نہیں، تو اب اللہ جواب دینے لگا ہے، تو لفظ قدر کے جتنے مطلب ہیں نا سب کے لحاظ سے اس میں جواب ہے۔ یہ قرآن کا حسن ہے، اعجاز ہے، میرے رب کے کلام کی یہ انفرادیت ہے۔ قدر کا عربی میں معنی قیمت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس رات کی قیمت یہ ہے کہ 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ قدر بمعنی قیمت، قدر بمعنی عظمت، تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ نے جواب دیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ اتنی قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے کہ اس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں بے شمار، جبریل بھی اترتا ہے۔ پھر قدر کا مطلب ہے تنگی، تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے حد بندی، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس لیلۃ القدر کی حد کیا ہے، یہ صبح صادق تک باقی رہتی ہے۔ اس خوبصورت انداز میں اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں ایک لفظ کے جتنے مطالب تھے سب کو اس چھوٹی سی صورت میں پھیرا دیا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اور اب یہ 21، 23، 25، 27، 29 کسی ایک رات جاگ لو، پانچ رات جاگ لو، انشاءاللہ شب قدر ضرور مل جائے گی۔ راتیں بھی چھوٹی ہیں، اور تراویح سے فارغ ہوتے ہیں تو 11 بجنے کو ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ جاگ لیں تو ہماری رات اللہ کے فضل سے مقبول ہو جائے گی۔ اس رات میں پھر اللہ تعالیٰ کہ نبی فرماتے ہیں کہ ساری امت کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو تو وہ ذرا تھوڑا اپنی محنت کوشش کر لے۔ ایک اس میں جو شراب پینے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور بخشش نہ ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک یہ توبہ نہیں کرتا نہیں ہے، توبہ کرے گا فوراً معاف ہو جائے گا۔ شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو
پریشان کرنے والا، تنگ کرنے والا۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ اور نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، مسلمان سے نفرت دل میں نفرت پالنے والا۔ یہ 4 صفات کے لوگوں کا کیس کھلتا ہی نہیں، اور اس پر یہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، توبہ کی ہے کہ نہیں کی، کر لیں گے تو یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، یہ بہت عظیم و شان مہینہ ہے جو گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اپنی دنیا بھی مانگ لیں اور ہم اپنی آخرت بھی مانگ لیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، اس وقت تیرے فرشتے بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم تجھ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا دے، ہماری آخرت بھی خوبصورت بنا دے۔ یہی دعا تو نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہی دعا تیرے نبی نے ساری دعاؤں کا خلاصہ بتایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الاسقام وارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره يا غفار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یا اللہ، یہ جتنے دوست احباب آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، اور ہمارے جتنے اہل و عیال اور ہمارے عزیز دوست اور پوری امت میں جو ایمان پر تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو عزت، عافیت اور ایمان والی، سلامتی والی واپسی مقدر فرما۔ ان سارے دوستوں کو اپنے خزانوں سے انتہائی جزائے خیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ۔